الإشراق بأن الباري تعالى يعلم الأشياء بالإشراق النوري فجملة الأشياء معلومة له بذلك الإشراق وفي نقد مذهبه لهم تلفظات عجيبة كثيرة تنشئ به الآذان دون الأذهان وبعد تعمق النظر في تلك الألفاظ لا يظهر مذهب آخر وراء سائر المذاهب المذكورة في هذا الباب وفي الاعتبار شو عملان سوق راضي بل سوق اشتغل لا نصير چتا ہے نصیر بھائی میرا اگلے چلے چونکہ 5 مذاہب تھے نا اس میں شق انفصالی میں، تو فرماتے ہیں کہ 5واں اور آخری مذہب جو ہے وہ قول ہے صاحب اشراق۔ صاحب اشراق جو ہے وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحب اشراق کہلاتے ہیں۔ ہنسی اس پر آئی آقا پختنو متل کڑی ہوئی چاہتے ہندوان ہو چرتے توتال پشتو میں ایک مقولہ ہے، کہتے کدھر ہندو اور در کدھر شاتوت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو کہاں اشراقیین اہل اشراق لوگ اور کہاں یہ لوگ کہ ان کی بات کو سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے جو مذاق اڑایا ہے، کہتے صاحب اشراق کا مذہب ہے کہ بِأَنَّ الْبَارِي تَعَالَى يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ بِالْإِشْرَاقِ النُّورِ، کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم ہے لیکن وہ اشراق نوری سے ہے۔ باری تعالیٰ کو تمام ممکنات کا علم ہے، کس سے؟ اشراق نوری سے۔ اشراق نوری سے باری تعالیٰ تمام اشیاء کو جانتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں فجملۃ الاشیاء معلومۃ لہ بذالک الاشراق، لہذا سب اشیاء باری تعالیٰ کو اسی اشراق کے ذریعے سے معلوم ہے۔ اب یہ تو انہوں نے اتنا ہی سمجھا کہ اسی اشراق سے باری تعالیٰ تمام اشیاء کو جانتے ہیں۔ اب مناطقہ کا نمبر آ گیا کہ بھئی یہ جو مذہب ہے کہ باری تعالیٰ اشیاء کو اشراق نوری سے، یہ اشراق نوری کیا چیز ہے؟ اب یہ لوگ تو اس فن کے لوگ ہیں نہیں، سمجھ آئیے، جس فن کے آدمی کا یہ قول ہے کہ بھائی باری تعالیٰ اشیاء کو جانتے ہیں اشراق نوری سے، اب اشراق نوری تک یہ پہنچ نہیں پایا کہ اشراق نوری کیا چیز ہے، کیونکہ یہ فن کے لوگ نہیں۔ یہ تو بات ہے متصوفین کی۔ تو منطقی آدمی جس کی نظر استدلال اور دلیل پر موقوف ہے، دلیل اور استدلال سے آگے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ تو دلائل اور استدلالات کی روشنی میں اس کو سوچے گا کہ بھئی اشراق نوری کوئی ایسی چیز ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اپنے اندازے کے مطابق وہ اشراق نوری کا معنی کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فی نقل مذہبہ لہم تلفظات عجیبۃ کثیرۃ
کہتے شیخ اشراق کے نقل مذہب میں مناطق کے تو تلفظات عجیبہ ہیں، یعنی عبارات عجیب عبارات منطقیوں نے شیخ اشراق کے اس مذہب کے متعلق بولی ہے۔ وہ عبارات ایسی ہیں کہ تنشط بہ الاذان، کان تو جب سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن دون الاذہان، ذہن مطمئن نہیں ہوتا ان کی عبارتوں سے کہ بھئی شیخ اشراق کا یہ مذہب ہو سکتا ہے۔ سنائیے، لیکن یہ ملاحظہ فرماتے کہ وبعد تعمق النظر فی تلک الالفاظ، یہ بھی تو منطقی ہے۔ تو کہتے ہیں یار اگر ہم ان عبارات میں ڈوبی ہوئی عمیق نظر کریں گے، وہ جو منطقیوں نے شیخ اشراق کے مذہب کو نقل کرنے کے لیے جو عبارات بولی ہیں، ان عبارات میں اگر ہم عمیق نظر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لا يظهر مذهب آخر وراء سائر المذاهب المذکورة في هذا الباب۔ سمجھئیے، اس باب میں جو اس باب سے کیا مطلب ہے؟ شق انفصالی۔ باب سے کیا مطلب؟ شق انفصالی میں جو یہ چار مذہب پہلے گزرے ہیں، یہ شیخ اشراق کا مذہب ان چار مذہبوں کے علاوہ کوئی اور مذہب نظر نہیں آتا، کوئی جدید نظر، یہ کوئی جدید مذہب یہ نہیں ہے، بلکہ یا تو شیخ اشراق جو کہتے ہیں کہ اشراق نوری سے جانتے ہیں، سمجھئیے، تو اشراق نوری یا تو بن جاتا ہے افلاطون کے وہ صور افلاطونیہ جو باری تعالیٰ کے سامنے حاضر، سمجھ آ گئی ہے، یا بن جاتا ہے معتزلہ کا مذہب کہ بے اشیاء ثابتہ ہیں بدون الوجود، وہ باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، یا وہ عقل اول جو بجمیع صورہا باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاہب ذکر ہوئے، ان مذاہب کے علاوہ شیخ اشراق کا یہ جو مذہب ہے کہ اشراق نوری سے جانتے ہیں، اور وہ اشراق نوری جو ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے، سمجھائیے۔ تو یہ ان چار مذاہب کے علاوہ کوئی جدید مذہب نظر نہیں آ رہا، بلکہ ان چاروں میں ایک نہ ایک پر منطبق ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو ملا حسن نے مختصر سی بات کر کے تو چلے گئے، کہتے باقی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا کیا، جو انسان کے بس کی بات نہ ہو وہاں سے حیا اور عزت سے نکل جائے تو بہتر ہے، سمجھ گئی؟ اپنے آپ کو بے عزت کیوں کراتے؟ اچھا عزت سے نکل جائے، چھوڑ۔ اصل بات یہ ہے کہ شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کہتے ہیں کہ اشراق نوری سے جانتے ہیں اشیاء، اشراق نوری سے یہ چیزیں مراد نہیں ہیں، اشراق نوری سے باری تعالی کا وہ علم، اشراق نوری اور باری تعالیٰ کا علم یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں،
کہ اشراق نوری سبب بن جائے علم باری تعالیٰ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اشراق نوری جس کو کہتے ہیں وہی باری تعالیٰ کا علم ہے، وہی باری تعالیٰ کا علم ہے۔ تو گویا کہ باری تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اشراق نوری، علم بالممکنات عین ہے کس کا؟ اشراق نوری کا۔ اب یہ اشراق نوری جو ہے، جب یہ باری تعالیٰ کا علم بالممکنات ہے تو یہ کوئی صفت منضمہ نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے، شق انضمامی میں داخل ہو جائے، یا باری تعالیٰ کی ذات سے منتزع ہے، یا باری تعالیٰ کی جز ہے، یا باری تعالیٰ کی ذات سے منفصل ہے، یہ ان شقوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم نام ہے اشراق نوری کا، یہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، تصوف کی اصطلاح۔ وہ علم باری تعالیٰ ایک نور ہے، علم باری تعالیٰ ایک نور ہے، وہی نور اشیاء کا علم ہے، وہ صور بھی نہیں ہے، وہ عقل اول بھی نہیں ہے، بھائی وہ نور ہے، نور۔ باری تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ وہ نور ہے، اور وہی نور باری تعالیٰ کا علم بالاشیاء۔ سمجھئے؟ اب وہ نور جو ہے وہ کیسا نور ہے؟ تو بھائی وہ تو باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، کیسا ویسا تو وہاں چل نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے شیخ اشراق کا مطلب کہ باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اشراق نوری ہے۔ کیا مطلب اشراق نوری کا؟ وہ نور ہے، اور وہ نور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی منظم ہے باری تعالیٰ سے، یا منتزع ہے، یا امر منفصل ہے، یا جز ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ عین ذات باری تعالیٰ۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ ذات باری تعالیٰ کا عین ہے۔ اب اس میں اس سے زیادہ کیف کانا کیف یکونو یہ باتیں مانی چاہتی ہیں، کیونکہ وہ عالم کیف سے باہر ہے۔ وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اصحاب اشراق ہیں، جو صوفیاء ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جو اپنے گویا کے کشف حقائق سے اشیاء کو جانتے ہیں، کشف حقائق سے اشیاء کو جانتے ہیں، وہی لوگ یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو مناطقہ نے جو کچھ کہا ہے شیخ اشراق کے متعلق، ان کو تو بوئی بھی نہیں لگی اس کی۔ سمجھ میں آئیے؟ یہ تو اس فن کے آدمی نہیں ہے، اس لیے یہ تو دوسری طرف گئے، کسی نے عقل اول بنا دیا اور کسی نے صور بنا دی، اور کسی نے کیا، یہ وہ اشراق نوری ہے ہی نہیں۔ صورت کیسے اشراق نوری ہو گئی؟ اشراق نوری ایک معنی ہے اور صورت یہ معنی ہے، اس لیے یہ تعبیرات جو ہیں مناطقہ کے، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے متعلق یہ سب غلط ہے۔ آج سمجھ میں؟ اور صحیح تعبیر یہی ہے
کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم بالاشیاء وہ اشراق نوری سے ہے، تو اشراق نوری اور علم باری تعالیٰ یہ ایک چیز ہے، اور وہ اشراق نوری کس کو کہتے ہیں؟ نور کو، کہ باری تعالیٰ کا علم ایک نور ہے، بس وہی نور اشیاء کا علم ہے، اشیاء کا، اور وہی ذات باری تعالیٰ کا عین ہے۔ ہاں ایک بات ہے وہ یہ کہ اس نور کے پرتو ہو سکتے ہیں، اس نور کے پرتو ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں یہ جنتی جب چلے جائیں گے سارے جنت کے میووں میں اور باغات میں اور محلات میں، جب یہ خوش ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، تو اب اللہ جل مجدو کی طرف سے ایک عاطفی آواز آئے گی کہ اے اہل جنت کچھ اور چاہیے؟ یہ کہیں گے مولا تو نے تو اتنا کچھ دیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اس کا سوال بھی نہیں آتا تھا کہ ہم وہ یہ مانگیں گے، تو اس سے بڑھ کر ہم کیا مانگیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس ضمن میں اللہ جل مجدہ ایک جھلک اپنا دیدار کرائے، ایک، اور قرآن میں آتا ہے نا فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ علیہ السلام کا جو معراج ہو رہا تھا، تو فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب جل مجدہ نے تجلی ڈال دی، ہاں تجلی ڈال دی کس کے اوپر؟ تو یہ تجلیات ہو سکتی ہیں، اس نور کی تجلیات ہو سکتی ہیں بدون کیف، کہ وہ تجلی کیسی تھی؟ وہ کیف وغیرہ سے مبرہ ہے۔ اسی طرح جب جنتیوں کے لیے اللہ جل مجدہ جھلک دیدار کی تجلی دکھائیں گے، یہ مست ہو کر بے خود ہو جائیں گے، زیادہ مستی سے بے خود ہو جائیں گے۔ جب افاقہ ہوگا کہے گا مولا کہ یہ باقی جنت کی نعمتیں تو ہے، جو نعمت تو یہی تھی، جو تیرے دیدار میں جو مستی آئی، وہ مزہ آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تجلی، اس کا پرتو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بلا کیف، اس کے متعلق کیف سے سوال کرنا یہ بدعت ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو وہ نور جو ہے شیخ اشراق فرماتے ہیں یہی باری تعالیٰ کا علم ہے بالممکنہ، بات سمجھائیے، اسی کو اشراق نوری کہا ہو۔ آئی سمجھ میں؟ یہ ہے صوفیاء میں سے شیخ اشراق کا، اور یہ علم جو ہے باری تعالیٰ کا یہ عین ذات باری تعالیٰ ہو گیا۔ اچھا